خان صاحب کو ہرانے کے لیے خان صاحب کو مختلف جھوٹے کیسوں کی جال میں جکڑا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی آج ذاتی حیثیت میں طلب۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں اسلام آباد کی سیشن عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں آج ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ واضح رہے کہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے خواجہ حارث سے دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 7 جولائی تک ملتوی کی۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے سماعت کا مختصر فیصلہ جاری کیا۔ سیشن کورٹ کے مختصر فیصلے میں کہا گیا کہ شیر افضل مروت نے 11:30 بجے سماعت مقرر کرنے کا کہا ہے۔ شیر افضل مروت نے 11:30 بجے کہا کہ خواجہ حارث عدالت پیش ہوں گے۔ مختصر فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل اور وکیل گوہر علی خان کچھ دیر بعد عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل گوہر علی خان نے کہا کہ خواجہ حارث لاہور میں ذاتی مصروفیات کے باعث دستیاب نہیں۔ نہ جانے کیوں یہ معاملات کو الجھاتے جا رہے ہیں، اتنی بات ہوتی نہیں جتنی یہ بنا رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے مذاکرات کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سابقہ وزیر اعظم و پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ شکر کیا ہے کہ شیری نے خود کو ظلم سے بچانے کے لیے پارٹی چھوڑی۔ کارکن اور عہدیدار گھروں پر نہ رہیں، کہیں چھپ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حیرت ہے اس ظلم پر کسی انسانی حقوق کی تنظیم کی آواز نہیں نکل رہی۔ میڈیا پر یک طرفہ موقف چل رہا ہے۔ کارکن اور عہدیدار گھروں پر نہ رہیں، کہیں چھپ جائیں۔ شیری مزاری کو ایک سے دوسری رہائی کے بعد بار بار گرفتاری کی گئی۔ شیری مزاری بیمار ہیں، وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شکر کیا کہ شیری نے ظلم سے خود کو بچانے کے لیے پارٹی چھوڑی۔ خان صاحب کا مزید کہنا ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان نہیں، جمہوریت ختم کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بنیادی حقوق ختم ہو چکے ہیں۔ 25 لوگ شہید کیے گئے کیونکہ اب تک تحقیقات نہیں ہوئی۔ یہ تحقیقات ہوں گی تو آج نہیں کریں گے تو مستقبل میں ہوں گی۔ فیصلہ کر لیں کہ ملک میں اب پرامن احتجاج کی اجازت نہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ملک ڈوب رہا ہے۔ ہم نے تو بہت کوشش کی بات کرنے کی، لیکن یہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے۔ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ کمیٹی کا کل اعلان کر دوں گا۔ کمیٹی کو بس یہ 2 چیزیں بتا دیں اور سمجھا دیں کہ میرے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور اکتوبر میں الیکشن کرانے میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے۔ یہ 2 باتیں کمیٹی کو سمجھا دیں تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ عمران خان صاحب تو عوام کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن منافق لوگ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے حوالے سے سابقہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ این سی اے نے 190 ملین پاؤنڈ پر خفیہ معاہدہ کیا۔ کہا گیا معاہدہ خفیہ نہیں رکھتے تو برطانیہ میں کیس کرنا ہوگا۔ ہمیں کہا گیا، عمران خان کو کہا گیا کیس کرنے کے بعد گارنٹی نہیں کہ یہ منی لانڈرنگ ثابت ہو۔ ہمارے پاس 2 آپشن تھے، کیس کریں یا یہ 190 ملین پاؤنڈ اسی وقت پاکستان آ جائیں۔ لہٰذا کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ہم خفیہ معاہدہ مان لیتے ہیں، پیسہ پاکستان آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیب کہہ رہا ہے القادر ٹرسٹ اسپانسر کرنے پر فائدہ پہنچایا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ میں پڑے ہیں۔ نیب آج کہے غلط مرد میں پیسہ آیا، نیب جا کر برطانیہ میں کیس کرے اور منی لانڈرنگ ثابت کرے، پیسہ ادھر چلا جائے گا۔ آپ کو یہ کیس کرنے سے کون روک رہا ہے؟ کیا چیز روک رہی ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ میری اہلیہ کو شوق ہے سیرت نبی پڑھائی جائے، اس لیے ٹرسٹی رکھا گیا ہے۔ پیسے کا نہیں بتا سکتے تو کہتے ہیں کہ مالی نہیں سیاسی فائدہ ہوا۔ عمران خان کو 4.5 گھنٹے نیب میں بٹھایا گیا، بار بار کہتے رہے آپ کو فائدہ ہوا، میرا انٹرسٹ یہ تھا کہ القادر یونیورسٹی جلدی تعمیر ہو۔ کر رہے ہیں، اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا ہاتھ کھڑے کر دوں گا، اس غلط، کیونکہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ نے ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ لو، تو میں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا۔ اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں، آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھمکا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ جو
کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے, میڈیا کو, سب کو کنٹرول کرنے کے لیے. جو منہ کھولے اس کو پکڑی جیل میں ڈال دو یا وہ وی کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں, اور اس سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو بھی, میں بھی تیار ہوں ہر قربانی کے لیے, آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے اگر آپ اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے. میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے. پاکستان زندہ باد.